اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق شام کا پہلا سفر پارٹ 2 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف، راہ عشق شام کا پہلا سفر پارٹ 2۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے۔ کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بریاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں۔ جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں۔ سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شاناں سب بنیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، ایدے ہتھ مہار زمانی ہے۔ ایدے ہتھ مہار زمانی ہے، ایدے ہتھ مہار زمانی ہے، نالے دو جگ دی سلطانی ہے۔ ایتھے گم عقلے انسانی ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے۔ کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بریاں۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ گستاخ اکھیاں مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہنے کو تو نعتیں سب نے کہیں، یہ نعت نصیر آفاقی ہے۔ کہنے کو تو نعتیں سب نے کہی، یہ نعت نصیر آفاقی ہے۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے تیری ثنا کتھے تیری ثنا۔ کیا خوب کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں۔ سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شاناں سب بنیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ساربان کے چہرے پر بیزاری تھی، وہاں تو سوائے اونٹوں کی لمبی قطار کے کچھ بھی نہیں۔ پہلے ساربان نے دوسرے ساربان کو کہا کہ غور سے دیکھو آگے قافلے میں۔ جب پہلے ساربان نے بڑے غور سے دیکھا تو اس نے دوبارہ ساربان سے کہا وہاں تو سوائے اونٹوں کی لمبی قطار کے کچھ بھی نہیں۔ تو ساربان نے اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ سامنے حضرت ابو طالب کی اونٹوں کی قطار میں دیکھو، سرخ جول والی ناکہ کے اوپر
ایک ابر سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ سنتے ہی ساربان نے سرخ جھول والی اونٹنی کی طرف دیکھا اور پھر اچھل ہی پڑا۔ ناکا پر ایک ابر سایہ فگن تھا۔ وہ ابر سایہ کا احاطہ کیے ہوئے تھا اور ایک ہلکا سا دبا معلوم ہو رہا تھا۔ دوسرا ساربان آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا اور وہ گشتے بدنہاں ہو گیا۔ دوسرے ساربان نے پوچھا، ہاں تم درست کہتے ہو، مگر اس ناکا پر سوار کون ہے؟ پہلے ساربان نے کہا، ناکا پر سوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ناکا پر سوار محمد۔ یوں معلوم ہوتا ہے ہمارے دیوتا اس نوجوان پر بڑے مہربان ہو گئے ہیں، تبھی تو سایہ کیا ہوا ہے۔ پہلے ساربان نے اس کی بات ادھوری کاٹتے ہوئے کہا، دیوی دیوتاؤں کو میں نے بہت سے لوگوں پہ مہربان ہوتے دیکھا ہے۔ ان کی ہاں اولادیں ہوئیں، انہیں مال و زر سے نوازا گیا، ان کی پیداوار میں اضافہ ہوا، ان کا ریوڑ پھلا پھولا، انہوں نے جنگوں میں فتح حاصل کی، ان کی لونڈی اور ان کے غلاموں میں کی بھرمار ہوئی، مگر میں نے آج تک ایسا سایہ کبھی نہیں دیکھا۔ یہ تو کچھ اور ہی بات ہے، یہ وہی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہی ہے نا محمد جس کی دعا سے خشک سالی کا خاتمہ ہوا تھا۔ یہ تو وہی محمد ہے جس کی دعا سے بارش برسی تھی۔ حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ پوری قوم نے دیوی اور دیوتاؤں کے استھانوں پر اپنی پیشانیاں جھکا دی تھی، نظر و نیاز کے انبار لگا دیے تھے، قربانیوں سے استھانوں کو سرخ کر دیا تھا، بارش پھر بھی نہیں ہوئی تھی، مگر اس محمد کی دعا سے بارش برسی اور خوب کھل کر برسی، سب جگہ جل تھل ہو گیا، زمین نے چارہ اناج اگلنا شروع کر دیا، دھرتی نے چشمے اگل دیے، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو گئی، مردہ تن جی اٹھے۔ پہلے ساربان نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو میرے دوست، محمد بڑا بابرکت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے اس سے پہلے جناب ابو طالب کے ساتھ 20 بار سفر کیا، مگر اس کے اونٹوں کی تیز رفتاری ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ حضرت ابو طالب کے مریل اونٹوں میں بجلیاں کوند رہی ہیں، وہ سب سے آگے آگے چل رہے ہیں، ان پر سامان بھی پہلے سے زیادہ لدا ہوا ہے، پھر بھی اونٹ تھکے نہیں بلکہ حرامہ حرامہ چل رہے ہیں، یوں جیسے ان پر سامان لدا ہوا ہی نہ ہو، اور یہ بالکل تازہ دم ہے۔ ہاں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا بابرکت ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں اس کی گواہ ہیں، جن کا دودھ اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اس قدر بڑھ گیا تھا کہ پورے قبیلہ میں چمگویاں ہونے لگی تھی۔ اس کی بدولت حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھر فیوز و برکات سے بھر گیا، اس پر خوشحالی برسنے لگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ناکا پر سوار محو سفر تھے، وہ راستے میں آنے والی ہر چیز کا بغور مشاہدہ کر رہے تھے اور ماحول سرگوشیاں کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زندگی کی راہیں ہماری گھاٹیوں سے کہیں زیادہ دشوار گزار اور پرپیچ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پست و بالا کو دیکھ لیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لغزش نہ آئے۔ زندگی کا سفر مضبوط جسم، بلند حوصلے اور عقل نقطہ رس سے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر پرسکون طریقے سے کیا، آپ کو سفر کی کسی تکلیف نے ہراساں نہیں کیا۔ مسافتیں طے کرتا ہوا یہ قافلہ شام کی سرحد پر بصرہ کے گاؤں کاربا میں پہنچا۔ اس گاؤں میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا گرجا اور خانقاہ تھی۔ گرجا کا نگران عالم نصرانیوں کا بہت بڑا عالم بحیرہ تھا۔ اس نے جب سے رحمانیت اختیار کی، اس کلیسا میں اس کلیسا میں ہی قیام رکھا۔ اس کلیسا میں ایک مقدس کتاب تھی جس کا علم اس راہب کو تھا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کتاب اس کے اسلاف میں ورثہ میں چلی آ رہی تھی۔ راہب بحیرہ اپنے زیادہ تر وقت لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر سوچ و بچار میں گزارتا۔ بحیرہ بڑا زیرک عالم تھا۔ اس سال قافلہ بحیرہ کی خانقاہ کے قریب سے اترا اور ایک سایہ دار درخت تلے
پڑاؤ کیا۔ عرب کے تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے ہوئے اکثر وہاں قیام کرتے۔ بحیرہ نے آج تک کسی مسافر تاجر سے بات تک نہ کی تھی۔ جب قافلے کے لوگوں نے یہاں پڑاؤ کیا تو بحیرہ نے ان کے لیے بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ جب قافلہ آ رہا تھا تو اس وقت بحیرہ خانقاہ کی چھت پر موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ قافلہ کے 10-12 سالہ لڑکے پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ فگن ہے۔ جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے تو ساری شاہیں مزید سایہ کے لیے اس طرف جھک گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سایہ میں تشریف فرما تھے۔ بحیرہ نے یہ ساری باتیں ملاحظہ کی تو وہ کلیسا کی چھت سے نیچے اترا۔ اس نے کھانے کی تیاری کا حکم دیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو بحیرہ نے اہل قافلہ کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ تمام قافلے کو بلا لاؤ۔ جب اس ضیافت کا قریش کو علم ہوا تو وہ بہت حیران ہوئے۔ یہ بڑی انوکھی بات تھی کہ وہ اس کلیسا کے پاس سے اس سے پہلے بھی کئی بار گزر چکے تھے، مگر اس راہب نے ان سے کوئی تعارض نہ کیا تھا، کبھی ان سے بات کرنے کی زحمت تک نہ گوارا کی۔ مگر اس روز تو وہ نہ صرف مائل ملاقات نظر آتا تھا بلکہ ان کے لیے بڑی محبت سے پرتکلف ضیافت کا اہتمام بھی کر رہا تھا۔ قافلے والوں نے بحیرہ کی طرف سے ضیافت کی دعوت قبول کر لی۔ اس سایہ دار درخت کے نیچے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے تاجدار کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھا کر سب کے سب کلیسا میں پہنچ گئے۔ بحیرہ نے اہل قافلہ سے کہا، اے گروہ قریش، میں نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم سب کے سب آؤ، خواہ تم میں کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، غلام ہو یا آزاد۔ اہل قافلہ میں سے ایک شخص نے کہا، آج تو تمہاری حالت ہی کچھ اور ہے، ہم تو تمہارے پاس سے پہلے بھی کئی بار گزرے ہیں تو تم نے ایسا سلوک ہمارے ساتھ پہلے نہیں کیا، آج ایسی کون سی غیر معمولی بات ہو گئی کہ تم نے ہمیں ضیافت پہ بلا لیا؟ بحیرہ کہنے لگا، تم نے بالکل سچ کہا ہے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو میری حالت ویسی ہی تھی، لیکن تم لوگ مہمان ہو اور میری خواہش ہے کہ تمہاری عزت کروں اور تمہارے لیے کھانا تیار کروں تاکہ تم سب کھاؤ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل قافلہ کے کجاووں کے پاس اسی درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ جب بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا اور وہ صرف جو اس کے خیال میں تھی اور جسے وہ جانتا تھا نہ دیکھی تو پھر کلیسا کی چھت پر چڑھا اور اسی بادل کو اسی درخت کے اوپر سایہ فگن دیکھا تو چھت سے نیچے اتر آیا اور کہنے لگا، اے گروہ قریش، میری درخواست یہ تھی کہ تمام لوگ دعوت میں تشریف لائیں، میرا خیال ہی ہے کہ بعض پیچھے رہ گئے ہیں۔ اہل قافلہ نے جواب دیا، اے بزرگ، صرف ایک کم عمر بچہ پیچھے رہ گیا ہے جسے ہم سامان کی حفاظت کے لیے درخت کے نیچے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، ایسا نہ کرو، میری خواہش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اس کھانے میں تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ اسی اثناء میں زبیر بن عبد المطلب بول اٹھے، لات و عزیٰ کی قسم، ہمارے لیے باعث ندامت ہے کہ ہم عبداللہ ابن عبد المطلب کے فرزند کو ضیافت میں شرکت کے لیے ساتھ نہ لائیں۔ یہ کہہ کر زبیر بن عبد المطلب فوراً اٹھے اور جا کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی شفقت و احترام کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے پاس لا کر بٹھا دیا۔ کلیسا میں ننھے تاجدار کائنات کی تشریف آوری پر بحیرہ کی جان میں جان آئی۔ اپنی مقدس کتاب میں دی ہوئی نشانیوں کی روشنی میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا اور تعظیماً کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہو کر اس نے سرور کونین، سید الثقلین، احمد مجتبی، جان کائنات، جمال کائنات، نور کائنات، حسن کائنات، فخر کونین، فخر انسانیت، احمد مجتبی، سیاح لامکان، شاخ خوباں،
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعظیماً کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ بحیرہ نے مہمانوں کو درخت کے سائے میں بٹھایا ہوا تھا، پیچھے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے تو بادل سایہ فگن تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں داخل ہوئے تو اس درخت کا سایہ جس میں مہمان بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھک گیا۔ بحیرہ نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا، دیکھو اس درخت کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کیسے مائل ہوتا ہے۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے دیکھنے لگا اور جس میں پاک کی خاص حصوں کا معائنہ کرنے لگا جن کی صفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت میں اپنے پاس وہ پاتا تھا جو اس نے پڑھ رکھا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر لوگ ادھر ادھر ہونے لگے تو بحیرہ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا آیا اور کہنے لگا، اے صاحبزادے، میں تجھے لات و عزیٰ کی قسم دیتا ہوں، جو کچھ میں تم سے پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دیتے جانا۔ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس لیے ایسا کہا تھا، اس نے قریش کو لات و عزیٰ کی قسمیں کھاتے دیکھا اور سنا تھا، اسی وجہ سے اس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا کہ لات و عزیٰ کی قسم دے کر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ لات و عزیٰ کی قسم دے کر مجھ سے کوئی بات مت پوچھ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، مجھے ان دونوں سے جتنی نفرت اور جتنا بغض ہے کسی اور چیز سے کبھی نہیں رہا۔ تو بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان گیا، اس نے کہا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ جو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں مناسب معلوم ہو وہ مجھ سے دریافت کرو۔ بحیرہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متفرق سوالات کیے، بعض نیند اور بیدار ہونے کے بارے میں اور بعض دیگر امور کے بارے میں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سوالات کے جواب آقا آپ دیتے رہے، اور خواب کے بارے میں ارشاد فرمایا، میری آنکھ سو جاتی ہے لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات و بابرکات کی علامات و صفات بیان کرتے جاتے تھے، اور بحیرہ راہب ان صفات کو جو اس نے کتب سابقہ میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کے ضمن میں پڑھ رکھی تھی اس کے موافق پا رہا تھا۔ بحیرہ تاجدار کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات کو اپنی مقدس کتاب کے عین مطابق پا کر بہت خوش اور مطمئن ہوا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرخ چمکیلی چشمان مقدس کی طرف دیکھ کر اس نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو جو بعض مخصوص لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا، کیا یہ سرخی کبھی زائل بھی ہوتی ہے؟ تاجدار کائنات کی چشمان مقدس میں سرخ ڈورے تھے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، ما زاغ البصر وما طغی۔ تاجدار کائنات کے چشمان مقدس میں جو سرخ ڈورے تھے، سرخی آقا کونین کی چشمان مقدس میں سرخی مائل ڈورے موجود تھے، اور یہ قدرتی اللہ پاک نے خود یہ ڈورے رکھے تھے۔ اس نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے سوال کیا، کیا یہ سرخی چشمان مقدس کی کبھی زائل بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جواب میں کہا، ہم نے کبھی اسے زائل ہوتے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی اسے زائل ہوتے نہیں دیکھا، یہ تو ویسی کی ویسی ہے، یہ تو ایسی ہے، یہ تو حسن کا شہنشاہ، یہ حسن کا بادشاہ، حسن ان کے در پہ آ کے سلامیاں دیتا ہے، یہ جمال کا پیکر، یہ حسن کا بادشاہ، یہ صاحب والضحا۔ چنانچہ یہ علامت بھی درست نکلی، اسے اور زیادہ یقین ہو گیا، لیکن دل کی تسلی اور یقین کو تقویت پہنچانے کی غرض سے بحیرہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ دوش مبارک سے کپڑا ہٹائیں تاکہ میں مہر نبوت
کا مشاہدہ کر سکوں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم و حیا کی وجہ سے دکھانا نہیں چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم و حیا کی وجہ سے اپنے دوش مبارک سے کپڑا نہیں ہٹانا چاہتے تھے۔ اس پر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ سے کہا، اے میری دونوں آنکھوں کے نور۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی محبت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، دوستو اس پہ بھی بندہ قربان جائے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آقا کونین سے کہا، اے میری دونوں آنکھوں کے نور، اے میری دونوں آنکھوں کے نور، اے میری دونوں آنکھوں کے نور، بحیرہ کو مہر نبوت کے دیدار سے محروم نہ رکھو۔ چنانچہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوش مبارک سے کپڑا ہٹایا تو بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کی۔ بحیرہ فرط مسرت اور شدت جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، اس کی آنکھوں سے عقیدت کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بڑے ادب سے مہر نبوت کا بوسہ لیا۔ فخر کونین بحیرہ پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آج اس کے دولت خانے پہ فخر کونین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، ایک ایسے نبی جو عیسیٰ علیہ السلام کے نبی، جو موسیٰ کا نبی، جو آدم علیہ السلام کا نبی، جو یوسف علیہ السلام کے نبی، یعقوب علیہ السلام کے نبی، اسحاق علیہ السلام کے نبی، عیسیٰ علیہ السلام کے نبی، جو یوسف و یونس و صالح علیہ السلام کے نبی، جو حضرت یوشع علیہ السلام کے نبی، جو آج نبیوں کا امام، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار حلتا، سیاح لامکاں، شب اسرا کا دولا، شاہ خوباں، صاحب والضحا، صاحب یاسین و طٰہٰ، بدر الدجا، نور الخدا، شمس الضحا، سید الثقلین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، او سید الثقلین، او محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، فخر کونین، تاجدار حلتا، احمد مجتبی، خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیرہ راہب کے دولت خانے پہ تشریف فرما تھے۔ بحیرہ کی جب نگاہ سرور کونین کے شانہ اطہر پر پڑی، اس نے بڑھ کے مہر نبوت کا بوسہ لیا تو بحیرہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا۔ بحیرہ کی آنسو نکل آئے، عقیدت کے ساتھ رونے لگا، اس کی آنکھیں پرنم ہو گئی۔ اس نے بڑے ادب سے فخر کونین کی مہر نبوت کا بوسہ لیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سوال و جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی خصوصیات کے بارے قریبی مشاہدے اور مہر نبوت کی سعادت زیارت سے بحیرہ کا چہرہ تمتما اٹھا۔ ہر بات اور ہر نشانی اس کی مقدس کتاب کے عین مطابق ثابت ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بحیرہ راہب کی معنی خیز ضیافت کامیاب رہی۔ بحیرہ راہب کی معنی خیز ضیافت کامیاب رہی۔ قریش حیران تھے، ہم اس سے پہلے بھی کئی بار گزرے ہیں، تم نے کبھی ہماری ضیافت نہیں کی۔ اس نے کہا آج بھی تمہاری نہیں کی، تمہاری وجہ سے آج بھی نہیں، آج بھی وجہ وہ ایک محبوب ہے جو محبوب خدا، جو محبوب خدا، جو سرور انبیاء۔ بحیرہ کو پورا یقین ہو گیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی عظیم ہستی ہیں جن کی نشانیوں اور حفاظت کا ذکر اس کی مقدس کتاب میں بھی درج تھا۔ تاجدار کائنات سے بات چیت سے فارغ ہو کر بحیرہ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے پوچھا، اس صاحبزادے کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میرا فرزند ہے۔ بحیرہ نے سوال کیا کہ آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ تو جناب ابو طالب کا جواب، یہ میرا فرزند ہے، یہ میرا فرزند ہے۔ تو بحیرہ بولا،
نہیں، یہ آپ کا فرزند نہیں ہے، اس فرزند کے والدین زندہ نہیں ہو سکتے۔ اس کی کتاب میں یہ تھا کہ وہ جو آخری نبی ہیں ان کے والدین بچپن میں ہی وصال فرما جائیں گے۔ تو جب اس نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے پوچھا آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جواب دیا یہ میرا فرزند ہے۔ تو بحیرہ پرتجسس نگاہوں سے کہا نہیں، یہ آپ کے فرزند نہیں ہو سکتے، ان کے والدین زندہ نہیں ہو سکتے۔ اس پر حضرت ابو طالب نے بتایا یہ میرے بھائی کا فرزند ہے، یہ میرے بھائی کا فرزند ہے۔ بحیرہ نے بےتاب ہو کر پوچھا پھر ان کا باپ کہاں ہے؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا یہ یتیم ہے، ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو بحیرہ راہب نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر بحیرہ راہب بڑی سنجیدگی سے کہنے لگا ہماری کتابوں اور پرانی روایتوں کے حساب سے یہ سید المرسلین ہے، یہ سید المرسلین ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ شفیع المذنبین ہے، یہ سید ہے، یہ سردار ہے، یہ سید ہے، یہ سردار ہے، یہ فخر انبیاء ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ تاجدار حلتا ہے، یہ تاجدار مدینہ ہے، یہ تاجدار حلتا ہے، یہ تاجدار حلتا ہے، یہ تاجدار حلتا ہے۔ ان کی شریعت دنیا میں پھیلے گی اور ان کا دوست روشن دین تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دے گا۔ آپ انہیں ساتھ لے کر شام کی طرف ایک قدم بھی نہ بڑھیں کیونکہ وہاں فتنہ پرور یہودیوں کا غلبہ ہے۔ اگر کہیں یہودیوں کو یہ سب باتیں معلوم ہو گئی جو مجھے معلوم ہیں تو وہ آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی خطرناک سازش کریں گے۔ دوستو آج راہ عشق شام کا پہلا سفر پارٹ 2 یہاں کمپلیٹ، یہاں چھوڑتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ 3 پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد 3 یہودی تعاقب میں آئے تھے، یہاں پہنچ گئے تھے تو تاجدار کائنات کے بارے میں انہیں معلومات مل چکی تھی، وہ تاجدار کائنات کی ذات پاک کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ پارٹ 3 میں اس پہ مزید ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ڈھیر ساری اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں التجائیں قبول فرمائے، مالک آپ حضور کی محبت و عشق و قربت عطا فرمائے۔ آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی، دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی، آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں زندگی رہی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ 3 راہ عشق بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔